السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اس کے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا اور صرف اس کے اعمال کی وجہ سے دوزخ سے نہیں بچایا جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت جس پر غالب آ جائے۔ اسی طرح کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش میں موجود ہے، اور اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے انسان، جن، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں نازل کی ہے۔ اسی رحمت کے سبب وہ آپس میں میل محبت رکھتے ہیں، اور ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی وہ بھی اسی ایک ہی رحم کی وجہ سے ہے، اور 99 رحمت اس نے اپنے پاس جمع کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں پہ رحم کرے گا۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث منقول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمتیں ہیں تو پھر کوئی شخص جنت کی آرزو نہ کرے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو پھر کوئی شخص جنت سے مایوس ہی نہ ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کی رحمت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور قیدیوں کو لایا گیا، جن میں ایک عورت بھی تھی جو ادھر ادھر اپنے دودھ پینے والے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، یعنی اس کا اتنا چھوٹا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا تاکہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکے، اور جب کوئی بچہ اس کو ملتا تو اس کو دیکھتی، اٹھا لیتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی اور دودھ پلاتی۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے جبکہ اس کو غیر کے بچوں سے اتنی محبت ہے، تو یہ اپنے بچے کو آگ میں کس طرح ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بشرط یہ کہ وہ نہ ڈالنے پر قدرت رکھتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی مثال اس حدیث سے اور اچھی طرح ثابت ہو جائے گی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے پر اس طرح ارادہ کرتا ہے، یعنی اس طرح عمل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کر گزرتا ہے تو اس نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیوں کے برابر لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ برائی کا ارادہ کر لے اور پھر برائی نہ کرے تو اس کے اعمال میں کوئی برائی لکھی نہیں جاتی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ نیکی سے لکھتا ہے اور برائی کا بدلہ کچھ بھی نہیں لکھتا ہے، تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ 100 گنا اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن عمر تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، مسلمان ہیں۔ اس جماعت میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، اس کی ہانڈی چولہے پہ تھی، جب وہ آگ کی لپٹیں یعنی شعلہ جب اوپر اٹھتا تو اپنے بچے کو پیچھے کھینچ لیتی، اور جب وہ شعلہ برابر ہو جاتا یعنی آگ کی وہ ہو جاتا تو وہ اپنے بچے کو کھیلنے دیتی۔ اور پھر جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عورت نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا اللہ بہت رحم کرنے والا نہیں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ عورت نے پوچھا، کیا اللہ اپنے بندوں پہ اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو اس عورت نے کہا، تو پھر اللہ اپنے بندے کو آگ میں کیوں ڈالتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا، روتے رہے، پھر سر اٹھا کے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا مگر صرف ان لوگوں پہ جو سرکش ہیں، یعنی اللہ سے سرکشی کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کو عذاب دیتا ہے، نہیں تو اللہ ہر ایک پر مہربان ہے۔
آخر میں دعا ہے ارحم لنا یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔